الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ایک گناہ ایسا ہے کہ میں وہ معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو میں چاہوں گا سب گناہ معاف کر دوں گا، مگر ایک گناہ معاف نہیں کروں گا، وہ گناہ ہے شرک. شرک جو ہے وہ میں معاف نہیں کروں گا. شرک کی ایک تشریح جو قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا، کسی کی عبادت کرنا. عموماً جیسے ہمارے ذہنوں میں کفار کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن کریم میں ایک اور شرک بیان کرتے ہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ، کہ وہ لوگ اکثر ان میں سے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود تصدیق کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں اللہ کی. الا وہم مشرکون، مگر وہ شرک بھی کرتے ہیں. وہ لوگ مومن بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ لوگ مومن بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں. ایمان لاتے ہیں اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر شرک بھی کرتے ہیں. ایمان لاتے ہوئے اللہ پر شرک کرتے رہتے ہیں. اب وہ شرک کیا ہے؟ ابتدائی طور پر تو اس کا مفہوم قریش مکہ پر نازل ہوا تھا، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی صرف ایک قسم نہیں ہے، بہت ساری قسمیں ہیں. شرک کی بہت ساری اقسام ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری آیات نازل فرمائیں، لیکن بزرگ حضرات بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 آیات ایسی ہیں کہ جو ہمیں پورے قرآن سے مستغنی کر دیتی ہیں. پہلی آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. مختصراً اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ توحید کا اعلان کیا ہے کہ کوئی خیر پہنچے گی وہ بھی میری طرف سے، کوئی شر پہنچے گا تو وہ بھی میری طرف سے.
نہیں، اگر کوئی شر پہنچے گا تو اس کو دور کرنے والا بھی میں ہوں، اگر کوئی خیر پہنچے گی تو وہ میری طرف سے پہنچے گی۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اب اللہ جس کو چاہے خیر پہنچائے، جس سے چاہے شر کو دور کرے، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے، کسی انسان کا، کسی نوع کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی ذات کا معاملہ ہے۔ اور دوسری، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اس کے لیے اللہ کی رحمت کو بند کرنے والا کوئی بھی نہیں، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، جس کے لیے بند کر دے پھر اس کے لیے کھولنے والا نہیں، اس کے لیے کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ اور تیسری، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ زمین پر پھرنے والا ہر جاندار جو خوراک کھاتا ہے، جس کی غذائیت خوراک سے ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اس کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے کا جانتے ہیں، جو جانتا ہے تو وہ دینا بھی جانتا ہوگا۔ تو زمین پر جتنی بھی جاندار ہیں جن کی غذا خوراک ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ان کو خوراک دینا، غذا دینا۔ اب ہمارے جو اللہ تعالیٰ کی جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں ایمان کی حالت میں، تو وہ شرک یہی موجود ہے۔ انہی آیات سے ان کی اقسام کا پتہ لگتا ہے کہ وہ قسمیں کون سی ہیں۔ اسباب کے ہوتے ہوئے مسبب الاسباب سے نظر ہٹانا یہ شرک ہے۔ مطلب مسبب الاسباب، اس سے نظر ہٹانا، اسباب کے ہوتے ہوئے، اسباب ہیں، موجود ہیں، اسباب کا استعمال، لیکن مسبب الاسباب سے اگر نظر ہٹ گئی تو یہ شرک ہے۔ اگر اسباب کے ہوتے ہوئے مسبب الاسباب پر نظر جمی رہے، یہ توحید ہے۔ اب مسبب الاسباب پر نظر ہٹنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس سے پہلے ایک اور بات کہ اب جو یہ شرک کی اقسام بیان ہیں، اقسام آتی ہیں، یہ اقسام شرکی ہیں، شرک ہی ہیں، اور شرک جو ہے وہ اعمال کو غارت کرتا ہے، اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ اب اس قسم کے گناہ اگر سرزد ہوتے رہیں گے تو اس سے نہ جانے انجانے میں کتنے ایسے گناہ، کتنی ہماری نیکیاں جو سال ہا سال کی ہوں گی، جنہیں ہم اپنے لیے کیا کیا سمجھ بیٹھے ہوں گے، اور شرک ان سب پر پانی پھیر دے گا، ان سب کو ختم کر دے گا، اور خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اور انسان اپنے آپ کو سمجھتا کچھ اور ہوگا، ہوتا کچھ اور ہے۔ اب جو ما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، کہ وہ شرک بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اگر اپنی ذات پر نظر دوڑائیں تو ہمارا دن میں کتنی دفعہ دنیا کے معاملات کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر پریشانی چھا جاتی ہے، ہمیں متاثر کر دیتے ہیں دنیا کے معاملات، خواہ پیسے دینے ہوں، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، دینی معاملہ، دنیاوی معاملہ ہو، خاص کر دنیاوی کوئی بھی معاملہ ہو، وہ ہمارے دل پر کس قدر اثر کرتا ہے، اور اس اثر کرنے میں ہماری نظر کیا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات، مشرکین مکہ جو تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور کشتیاں ڈوبنے لگ جاتی تھیں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خالص مجھے پکارا کرتے تھے، وہ میرے ہو کے مجھے پکارا کرتے تھے،
یعنی کشتی میں بیٹھ کر ڈوبتے وقت ان کا اخلاص ایسا ہوتا تھا کہ اللہ بھی اس کو بیان فرما رہے ہیں، کیوں؟ حالات کے پیش نظر ہیں۔ تو کیا ہماری توحید ایسی ہے کہ جب اسباب پر نظر تھی، اسباب ختم ہوئے تب مسبب الاسباب پر نظر گئی، یا اسباب موجود تھے تب مسبب الاسباب پر نظر تھی؟ اسباب موجود ہوں پھر مسبب الاسباب پر کام بھی ہو رہا ہے، کام مکمل ہو رہا ہے، پیسے موجود ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور میری مکمل نظر اسباب پر ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرا یہ کام اتنے پیسوں میں ہوگا، اور نظر میری مکمل اسباب پر ہے۔ اب ان پیسوں کو، ان اسباب کو بنانے والا، پیدا کرنے والا مسبب الاسباب ہے، اور ان اسباب کی موجودگی میں میری نظر مسبب الاسباب پر نہیں ہے، اور اب یہ اسباب، یہ رقم، یہ پیسے، یہ گم گئے، اب میں مسبب الاسباب کی طرف لوٹتا ہوں، تو یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ یہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے کہ جب اسباب ختم ہو گئے، کشتی ڈوب رہی ہے، کوئی چارہ نہیں ہے بچنے کا، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ مجھے میرے ہو کر پکارا کرتے تھے۔ اب اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو جو توحید مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے مسبب الاسباب پر، یعنی اللہ پر نظر، اسباب کے ختم ہونے کے بعد مسبب الاسباب پر نظر، یہ توحید نہیں ہے بلکہ یہ شرک ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان پر ہم انعام کرتے ہیں، انعامات کی بارش کرتے ہیں، أَعْرَضَ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ پہلو تہی کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کے بری، ناپسندیدہ الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ تکلیف پہنچنے پر مجھ سے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور الذات رحیم ہے، ہر وقت دعا قبول کرتے ہیں، لیکن اس دعا کو جو تکلیف کے بعد ہو اور انعامات پہ اللہ سے پہلو تہی ہو، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے فضو دعائیں عریض، لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کو ناپسندیدہ انداز میں تعبیر کیا ہے کہ اسباب کے ختم ہونے کے بعد مجھ پر نظر، یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمارے اندر اگر کوئی توحید ہے اور اللہ سے مانگنا ہے تو وہ تب ہے کہ جب اسباب بالکل ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم مسبب الاسباب کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ بِالشَّرِّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے، انسان کے مزاج میں ہے، وہ ہر وقت بھلائی، فوراً بھلائی چاہتا ہے۔ بہرحال یہی مقصود ہے توحید کا، اور جو توحید اللہ کو مطلوب ہے، اور اللہ نے جو شرک کی قسم بیان کی ہے کہ مومن ہوتے ہوئے ہم شرک کرتے ہیں، تو شاید وہ قسم یہی ہوگی کہ ہم اسباب کے ہوتے ہوئے مسبب الاسباب سے نظر ہٹاتے ہیں، حالانکہ اسباب پیدا کرنے والی ذات بھی وہی ہے۔ اگر وہ چاہتی تو ان اسباب کے بغیر بھی آپ کا کام ہو سکتا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتے تو اسباب کے بغیر بھی یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن اسباب دے کر آزمایا کہ مجھ پر کتنی نظر ٹھہرتی ہے۔ آزمائش اور امتحان انسان کا یہ ہے۔ پیسہ آزمائش کیوں ہے؟ پیسہ آزمائش اسی وجہ سے، مال دولت آزمائش ہے قسم کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری دولت تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وہ آزمائش کیوں ہے؟ کہ مال دولت جب موجود ہوگی اور اس کے موجود ہوتے ہوئے جس نے دیا اس سے نظر ہٹ گئی، جب اس سے نظر ہٹ گئی تو یہ آزمائش ہے، یہ ایمان سے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب یہ عادت مستحکم ہوتی ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، آخر دل بھی جو انسان کا دل ہے وہ ایک عمل اگر بار بار دہرایا جائے تو اگر مضبوط سے مضبوط چیز پر بھی بار بار کلہاڑے یا بار بار ہتھوڑی ماری جائے تو وہ دب جاتی ہے۔ جب قلب پر، دل پر بار بار ایک غلیظ عقیدے کا ٹھوکا لگتا رہے تو قلب بھی دب جاتا ہے اور اس غلیظ عقیدے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر قلب کو جتنا سمجھایا جائے انسان نہیں سمجھتا بات۔ تو یہی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، اور اگر اسباب کے ہوتے ہوئے
مسبب الاسباب پر نظر، یہی خالص توحید ہے، یہی کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہمارے لیے خیر رکھی ہے۔ تو انعامات کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، اور اسباب کو استعمال کرنا، اسباب کے ساتھ جڑے رہنا، یہ خلاف شریعت نہیں ہے، لیکن اسباب پر انسان کی نظر اس قدر چلی جائے کہ انسان اسباب کو ہی سارا کچھ سمجھنے لگے، اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انسان مول لیتا ہے۔ تو خلاصتاً ساری باتوں کا کہ اسباب کے ہوتے ہوئے مسبب الاسباب پر نظر، اسباب کے ختم ہو جانے کے بعد پھر مسبب الاسباب پر نظر، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے بلکہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر اسباب کے ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف نظر جا رہی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غفلت سے بچایا کہ مزید مایوسی کی طرف انسان نہیں گیا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے اگر مسبب الاسباب پر نظر نہیں ہوتی اور پھر اسباب کے ذریعے اگر کام بھی نہ ہو، کام ہو تو پھر انسان اسباب کا غلام بن جاتا ہے، پھر تو واضح سری شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسباب کے ہوتے ہوئے کام بھی نہ ہو، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، ایک تو مسبب الاسباب سے نظر بھی ہٹ جاتی ہے، دوسرا مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ پھر مایوسی ایمان کے خاتمے کا سبب ہوتی ہے۔ اور جب انسان اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلنا پھر مشکل ہو جاتے ہیں۔ مایوسی جو ہوتی ہے وہ انسان کو توبہ سے دور کر دیتی ہے، توبہ سے ختم کر دیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ایک تو مایوسی سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سخت منع فرمایا ہے کہ جب میرے سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اس کے بعد اگر تمہارے اندر مایوسی آئے گی تو بیان القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت وعلی الصراط الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض وظنوا انفسهم ان لا ملجا من اللہ الا الیہ۔ جب صحابہ کے اندر جو کچھ ایک اجتہادی خطا ہو گئی تھی اس پر جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی معافی کا انداز یہ تھا کہ لا ملجا من اللہ الا الیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ التواب الرحیم، انہوں نے جب توبہ کی تو میں نے قبول کر دی، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس پر حکیم الامت لکھتے ہیں کہ اگر توبہ کرنے کے بعد توبہ کا یقین نہ ہو، دل کے اندر مایوسی ہو، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ پر اس نے توبہ کی۔ تو اسی وجہ سے مایوسی پیدا ہوتی ہے اس گناہ کی وجہ سے کہ اگر اسباب کے ہوتے ہوئے مسبب الاسباب پر اگر نظر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ توحید نصیب فرمائے، خالص توحید نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مخلص ہو کر اللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔